سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اب معراج کا مقصد بیان فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں آیہ کریمہ کے اندر سمیع و بصیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیں تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اور اگر سمیع و بصیر سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات لیں تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب حضور کو معراج کروائی گئی تو اس وقت حضور سماعت بھی فرما رہے تھے، حضور دیکھ بھی رہے تھے۔ آپ توجہ کے ساتھ میری ان چند باتوں کو سماعت کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک محبوب سماعت بھی کر رہے تھے، محبوب دیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام کو معراجیں کروائی، لیکن پہلے انبیاء کی معراج میں اور حضور علیہ السلام کی معراج میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے جس شان کے ساتھ حضور علیہ السلام کو معراج کروائی ہے اس شان کے ساتھ کسی اور کو معراج نہیں کروائی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائی ہیں۔ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے انہیں زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں۔ اب آپ غور فرمائیں، یہاں دکھانے کا ذکر ہے، سنانے کا ذکر نہیں ہے، یہاں سماعت کا ذکر نہیں، بصارت کا ذکر ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے ذکر کے اندر سماعت کا ذکر ہے، بصارت کا ذکر نہیں۔ سننے اور سنانے کا ذکر تو ہے لیکن دیکھنے کا ذکر نہیں۔ آپ اب غور فرمائیں
جناب ابراہیم کی جب معراج کی بات آئی بصارت ہے، سماعت نہیں، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی معراج کی بات آئی تو سماعت کا ذکر ہے، بصارت کا ذکر نہیں۔ لیکن جب حضور کی معراج کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ جب ہم نے محبوب کو معراج کروائی ہے، محبوب سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جب معراج کروائی تو سماعت کا بھی ذکر فرمایا، بصارت کا ذکر بھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی بصارت کس قدر شان والی ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں، حضور علیہ السلام کی بصارت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مصلی امامت پر موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی صفوں میں موجود ایک صحابی سے دوران نماز کوئی غلطی ہو گئی، نماز کی حالت میں کوئی غلطی ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فرمایا نہیں اے صحابہ، میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں، تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، مگر فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اے صحابہ میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں لیکن تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب رکوع کہا جاتا ہے بندے کے بدن کے جھکنے کو، نماز کی حالت میں جب ہم جھکتے ہیں تو اسے رکوع کہا جاتا ہے، رکوع بدن کی کیفیت کو کہا جاتا ہے اور خشوع دل کی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ میں سے کوئی بندہ اگر یہاں نماز پڑھ رہا ہو، میں اس کا رکوع تو دیکھ سکتا ہوں لیکن اس کے خشوع کو نہیں دیکھ سکتا، خشوع کی حالت پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی بصارت کا عالم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر تمہارے بدن کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ نے محبوب مکرم کو شان عطا فرمائی ہے، یہ حضور کی بصارت کا عالم ہے کہ حضور علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بصارت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب رب کائنات سے دیدار کا مطالبہ کرتے ہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں لن ترانی، اے کلیم آپ ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ اصرار کرتے ہیں تو رب کائنات پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کو ڈالتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جسے رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنی صفاتی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تاب نہ لا سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اس صفاتی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن صفاتی تجلی کو جو ایک لمحہ دیکھا اس کا اثر یہ ہوا آپ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسی قوت بصارت عطا فرمائی کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریک رات میں، اندھیری رات میں 30 میل کے فاصلے سے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے، فقط رب تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو دیکھا لیکن آنکھوں میں ایسی قوت اللہ نے پیدا فرما دی کہ 30 میل کے فاصلے سے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، رب تعالیٰ کی صفات کو دیکھا، اور صفات میں سے بھی ایک صفاتی تجلی کو دیکھا، بلکہ علماء نے لکھا ہے صفاتی تجلی کے کروڑویں حصے کو دیکھا، اور ڈائریکٹ نہیں دیکھا، پہاڑ کے ذریعے سے دیکھا۔ تجلی پہاڑ پر آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کے کروڑویں حصے کو پہاڑ کے ذریعے سے دیکھا، لیکن قوت بصارت کا عالم یہ ہے کہ آپ 30 میل کے فاصلے سے چونٹی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جس محبوب نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کو دیکھا ہوگا، اس محبوب کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟
کہ جب صفاتی تجلی دیکھنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم ہے تو پھر خدا جانے محبوب مکرم کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام اسی لیے تو فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں لیکن تمہارے بدن کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دلوں کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو شان عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی معراج تمام انبیاء کی معراج سے کمال والی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے یقیناً معراج کروائی اور ان کی شایان شان کروائی، لیکن جس شان سے محبوب کو معراج کروائی گئی اس شان سے اللہ نے کسی اور کو معراج نہیں کروائی۔ حاضرین محترم، میں ایک جمعہ قبل جو ہے آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے کئی تفصیلی باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، آپ کے سامنے جو باتیں عرض نہیں کی ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے صفاتی تجلی دکھائی تو ان کی بصارت کا یہ عالم ہے، تو محبوب مکرم تو عین ذات کو دیکھ کر آئے، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور رب کائنات نے یقیناً انبیاء کرام کو معراجیں کروائی، اپنے محبوب کو بھی معراج کروائی، لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا معراج پر تشریف لے جانا یہ بھی با کمال ہے، حضور کا آسمانوں پر جانا با کمال ہے، جنت و دوزخ کی سیر کرنا یہ بھی با کمال، لامکانوں پر جانا یہ سارا با کمال ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا جس قدر جانا با کمال ہے حضور کا دنیا میں واپس تشریف لانا بھی با کمال ہے، حضور کا واپس دنیا میں آ جانا یہ بھی با کمال ہے۔ ورنہ کئی انبیاء کرام تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جب معراج کروائی، جب انہوں نے جنت کے نظارے دیکھے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مالک ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جنت کے نظارے دیکھنے کے بعد کچھ نے کہا کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے، میرے محبوب نے جنت کو بھی دیکھا اور رب کے نظاروں کو بھی دیکھا، پھر بھی اپنی امت میں واپس تشریف لے آئے۔ تو حضور کا جانا بھی با کمال ہے، حضور کا واپس تشریف لانا بھی با کمال ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام رب کائنات نے آپ کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ اے محبوب جناب ادریس کا کتاب میں ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ رب کے سچے نبی ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور جناب ادریس کو ہم نے بلندیوں پر اٹھا لیا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام کو رب نے بلندیوں پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ انتہائی عبادت گزار تھے، اگرچہ رب کا ہر نبی عبادت گزار تھا لیکن آپ کو اللہ نے خاص عبادت کے اندر شوق عطا فرمایا تھا، اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے رب کے فرشتے آسمانوں سے زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس قدر عبادت کا شوق تھا، اس قدر عبادت کا جذبہ تھا کہ فرشتے آسمانوں سے آ کر حضرت ادریس کی زیارت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون سی جگہ سے آیا ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے سورج پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، میں انہی فرشتوں میں سے ایک ہوں جن کی ڈیوٹی اللہ نے سورج پر لگائی ہے، میں سورج سے آیا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کی تپش تو بہت زیادہ ہے، زمین پر محسوس ہوتی ہے، تو سورج کے قریب جا کر اگر بندہ دیکھے تو اس وقت تپش کا عالم کیا ہوگا، اس وقت اس کی حرارت اور کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، آپ عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں سورج کو قریب سے جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کیفیات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی حرارت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے حکم فرمایا ہے فرشتوں آج جناب ادریس کی معراج کی تیاری کرو، آج انہیں سیر کروائی جائے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ سورج پر پہنچے، وہاں کے معاملات کو دیکھا، سورج کی کیفیات اس کی حرارت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی اب واپس تشریف لے چلیے، آپ کا جو بھی مطالبہ تھا وہ تو رب نے پورا کر دیا ہے۔ تو اب جناب ادریس علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا میں نے سورج کے نظاروں کو دیکھ لیا ہے، اس کی حرارت کو دیکھ لیا، مالک میری ایک خواہش اور ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا بتائیے کیا خواہش ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میری خواہش یہ ہے کہ میری روح کو ایک بار قبض کیا جائے، میری روح میرے بدن سے نکالی جائے اور پھر دوبارہ بدن میں داخل کی جائے، جب میں موت کی لذت کو دیکھوں گا، موت کی کیفیت کو دیکھوں گا تو اور ذوق سے تیری عبادت کروں گا۔
تو ایک بار میری روح کو قبض کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میرے جناب ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، دوبارہ بدن میں لوٹائی گئی۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اب واپس تشریف لے چلیے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، میں جہنم کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہوں، جہنم کی ہولناکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب یہ سارے معاملات دیکھ لوں گا تو اور شوق سے تیری عبادت کروں گا، اور شوق سے تیری عبادت کروں گا۔ مجھے ایک بار جہنم کے اوپر سے گزارا جائے۔ آپ کی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب جہنم کے اوپر سے حضرت ادریس علیہ السلام کو گزارا جاتا ہے۔ اب جہنم سے گزر گئے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی واپس تشریف لے چلیے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں مالک و مولا ایک اور خواہش ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا بتائیے آپ کی اور کون سی خواہش ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، جنت کے نظارے دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب جنت کے نظارے دیکھوں گا، تیرے انعامات دیکھوں گا تو اور شوق سے تیری عبادت کروں گا۔ اے مالک مجھے جنت کی سیر کروائی جائے۔ آپ غور فرمائیں، سورج کی سیر کے لیے آئے تھے، خواہش بڑھ گئی، پھر روح قبض کی گئی، پھر خواہش بڑھ گئی، پھر جہنم کے اوپر سے گزرے اور خواہش بڑھ گئی، اب جنت کے نظارے کرنے کا آپ نے مطالبہ کر دیا۔ اب رب کائنات کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ جنت کے نظارے کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی قابل ذوق بات ہے، جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے حور و غلماں کو دیکھتے ہیں۔ جب وہاں کی زیارت سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اب واپس تشریف لے چلیے، آپ کی سیر تو پوری ہو گئی، آپ کی خواہشات رب نے پوری فرما دی، اب تو واپس تشریف لے چلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے مالک اس وعدے کے تحت میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اے مالک تیرا وعدہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کی صورت میں قیامت کے دن ہر شخص گزرے گا۔ اے مالک تیرا وعدہ ہے ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اس وعدے کے تحت میں جہنم کے اوپر سے بھی گزر آیا ہوں۔ اے مالک تیرا وعدہ ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو ایک بار جنت میں آ جائے وہ واپس نکالا نہیں جائے گا۔ تو مالک اب وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے جنت سے نہ نکالا جائے، اب وعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے جنت سے نکالا نہ جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جناب ادریس جنت تک پہنچے ہیں، جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے، عرض کرتے ہیں مالک میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی ذات پر۔ جنت کو بھی دیکھا، جنت کے نظاروں کو بھی دیکھا، بلکہ خود رب کے جلووں کو دیکھا۔ وہاں جا کر بھی عرض کرتے ہیں مالک تیرے جلووں کو دیکھ لیا ہے، مگر میں نے اپنے غلاموں میں واپس جانا ہے، میں نے اپنی امت میں واپس جانا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ محبوب مکرم کا آسمانوں پر جانا بھی کمال ہے، رب کے جلووں کو دیکھنا بھی کمال ہے، لیکن بڑا کمال یہ ہے کہ آپ رب کے جلووں کو دیکھ کر بھی واپس غلاموں میں تشریف لے آئے ہیں۔ محبوب کا آسمانوں پر جانا بھی کمال ہے، محبوب کا دنیا میں آنا بھی کمال ہے۔ لیکن اس واقعے کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک وما ہم عنہا بمخرجین، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے جنت سے نکالا نہ جائے، اب میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب بڑی قابل ذوق بات ہے، تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں آپ واپس تشریف لے چلیں۔ آپ عرض کرتے ہیں مالک مولا نہیں میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو اب رب کائنات کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسے سنیے گا اور محبوب مکرم کی شان دیکھیے گا۔ حکم ہوا کہ آپ چلیے، آپ فرماتے ہیں نہیں میں نہیں جانا چاہتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے ادریس آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، کیوں کہ سب سے پہلے جنت میں میرے محبوب نے جلوہ گری فرمانی ہے، سب سے پہلے اگر آئیں گے تو محمد عربی تشریف لائیں گے، آپ نہیں رہ سکتے۔ اب یہ تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا اگر محبوب سے پہلے جنت میں کسی نے نہیں رہنا تو یہ فرشتے جنت میں کیوں رہتے ہیں، یہ حور و غلماں جنت میں کیوں رہتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے محمد عربی نے یہاں پر آ کر بسیرا فرمانا ہے تو پھر یہ کس لیے رہتے ہیں؟ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا اے ادریس حور و غلماں اور فرشتے یہ ذاتی حیثیت سے نہیں رہتے، یہ مستقل بھی ذات ہو کر جنت میں نہیں رہتے، یہ سارے محبوب کے غلام بن کر جنت میں رہ رہے ہیں، یہ سارے حضور کے غلامی کی حیثیت سے یہاں رہتے ہیں۔ تو
تو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، جن کی شان میں اللہ نے قرآن، جن کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا، اگر یہ فرشتے، اگر یہ حور و غلماں محبوب مکرم کے غلام بن کر جنت میں رہ سکتے ہیں تو میں آج سے محبوب کا غلام بن کے جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے انبیاء محبوب مکرم کے غلام ہو کر جنت میں رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر خوش نصیب بنایا ہے کہ ہمیں بن مانگے، بن مطالبہ کیے محبوب کا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے غالباً مسجد اقصیٰ تک کی پوری تفصیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک کا معاملہ جو ہے وہ عرض کر دیا تھا ایک جمعہ قبل۔ اب آپ کے سامنے اس سے آگے کی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام موجود ہیں، جناب حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام، الغرض حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء سے ملاقات کی۔ اب رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں نماز ادا کرنی ہے، اب یہاں نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب نماز کا معاملہ آ جائے تو ایک امام ہوتا ہے، بقیہ سارے مقتدی ہوا کرتے ہیں، اور امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو زیادہ علم والا ہو۔ اگر سارے علم والے ہوں تو پھر امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے اندر سب سے زیادہ ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جو تمام معاملات میں دوسروں سے بڑھ کر ہو۔ آپ غور فرمائیں، جب سارے ہی انبیاء ہوں تو پھر کون ہے جو کم علم والا ہو؟ سارے ہی علم کے اندر کمال والے، حسن میں کمال والے، سارے شرافت میں کمال والے ہیں۔ آج مصلی امامت پر کون آئے گا؟ آج تو حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہ جناب آدم کہ جن کے علم کے سامنے فرشتے بھی عاجز آ گئے تھے۔ آج تو حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں، وہ جناب داؤد جب وہ اللہ کا کلام اپنی آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اپنے لحن میں پڑھا کرتے تھے، تو انسان رہے، ہواؤں میں پرندے بھی ٹھہر کر آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ آج جناب داؤد جیسے موجود ہیں، آج حضرت یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہیں، جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی، اور چھریاں چلانے کے بعد کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر، یہ انسان نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، آدم علیہ السلام جیسے علم والے موجود ہیں، جناب داؤد جیسی آواز والے موجود ہیں، جناب یوسف جیسے حسن والے موجود ہیں۔ آج مصلی امامت پر کون آئے گا؟ آج کون ہے جو امامت کروائے گا؟ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آج مصلی امامت پر میرے محبوب کو کھڑا کیا جائے، آج مصلی امامت پر میرے محبوب کو کھڑا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں جو مصلی امامت پر آ جائے، مقتدیوں میں سے نہ کوئی اس سے آگے جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر آ سکتا ہے۔ جو امام ہوتا ہے نہ اس کے کوئی آگے جا سکتا ہے، نہ کوئی برابر آ سکتا ہے۔ رب کائنات نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں محبوب مکرم کو تمام انبیاء کا امام بنا کر زمانے کو پیغام دے دیا کہ پوری صف انبیاء میں نہ کوئی محبوب سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی محبوب کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر میں نے شان عطا فرمائی ہے تو محمد عربی کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی، میرے محبوب نے وہاں پر امامت کروائی۔ اور امامت میں ایک اور راز بھی تھا، اللہ رب العزت نے یہ بھی بتانا تھا۔ آج جناب آدم موجود ہیں جن کے علم نے فرشتوں کو عاجز کر دیا تھا، لیکن میں مصلی امامت پر محبوب کو کھڑا کر کے بتا رہا ہوں، آدم سے بڑھ کر علم میں نے محبوب کو عطا فرمایا ہے، جناب داؤد سے بڑھ کر آواز میں نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور حضرت یوسف سے بڑھ کر حسن میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت یوسف سے بڑھ کر حسن کیوں نہ ہو؟ جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے جناب یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کا نظارہ کر لیتی، پھر انگلیوں کی بات نہیں تھی، پھر دلوں کو کاٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیتی۔ اللہ نے ایسا محبوب کو حسن عطا فرمایا تھا۔ اس لیے تو خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں
کہ محبوب کا حسن کیسا ہے، فرماتے ہیں ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے، بشکل پیر کنعانی زلیخا بن۔ اب اس شعر کی اگر میں آپ کے سامنے تشریح کروں تو مچل جانے کو جی چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کا حسن ایسا ہے کہ جناب یوسف کا حسن یہ تھا کہ ایک عورت جس کا نام زلیخا تھا وہ دیوانہ وار جناب یوسف کے حسن کے پیچھے پھرا کرتی تھی، لیکن محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جب میدان معشر میں محبوب مکرم تشریف لائیں گے تو خود جناب یوسف زلیخا بن کے محبوب کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو بڑی شانوں سے نوازا۔ اب مسجد اقصیٰ میں حضور نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اب اس سے آگے کا معاملہ ہوا۔ اب حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جناب جبریل امین پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور علیہ السلام کو لے کر گئے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر جناب جبریل امین نے دستک دی تو آگے فرشتوں نے پوچھا من کون ہو؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ تو پوچھا جاتا ہے من معکا، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا گیا جی آج میرے ساتھ محبوب مکرم تشریف لائے ہیں۔ اب تیسرا سوال کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا آج رب نے بلایا ہے؟ آج اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ رب نے بلایا؟ یہ تین سوال کیے گئے۔ ان تینوں کے جواب جناب جبریل امین نے دیے، دروازے کھول دیے گئے، حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جناب جبریل امین سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، پہلی بار آسمان سے نہیں گزر رہے تھے، آنا جانا آسمانوں پر ہوا کرتا تھا، کبھی پہلے روکا نہیں گیا، آج روکے جانے کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو کبھی جبریل کو روکا نہیں گیا۔ جبریل تو وہ رفتار والے ہیں کہ اگر جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی جاتی ہے، آپ جنت سے مینڈا لے کر چھری چلنے سے پہلے پہلے زمین پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی رفتار کا عالم یہ ہے، اگر جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، ابھی پانی کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ جنت سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آپ آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے پروں کو پہلے آ کر بچھا دیتے ہیں۔ آج تک پہلے کبھی دروازے پر روکا نہیں گیا، آج روکے جانے کا سبب کیا ہے؟ آج کیوں روکا گیا؟ اب یہ بات بڑی لطیف ہے، بڑی قابل ذوق ہے کہ آج آپ کو روکا کیوں گیا؟ پہلے کبھی روکا نہیں جاتا تھا، آج روکے جانے کا سبب کیا ہے؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ آج فرشتوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا تیرا محبوب تو آج پورے کر و فر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تیری زیارت کرنے آ رہا ہے۔ اے مالک و مولا ہم بھی تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں زیارت کا شرف کیسے ملے گا؟ ہم کیسے محبوب سے زیارت کر پائیں گے؟ تو رب کائنات کا حکم آتا ہے، اے فرشتو جب میرا محبوب دروازوں پر آئے گا تم نے دروازوں پر رک کر جبریل سے سوال کرنے ہیں، مقصد سوال و جواب ہوگا، لیکن حقیقت میں محبوب کی زیارت ہو رہی ہوگی۔ حقیقت میں محبوب کی زیارت، بظاہر سوال و جواب ہو رہے ہوں گے لیکن مقصد محبوب کی زیارت ہوگی۔ اب میں یہاں ایک اور سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے آپ قابل شعور بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے محبت انسانوں میں رکھی ہے، فرشتوں میں نہیں رکھی۔ فرشتے تو محبت سے پاک ہیں، فرشتے احساس سے پاک ہیں، درد سے پاک ہیں۔ فرشتوں میں اللہ رب العزت نے نفس اور خواہش نہیں رکھی، محبت کا تعلق خواہشات سے ہوتا ہے، فرشتے خواہش سے پاک ہیں۔ تو فرشتوں میں محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ فرشتے تو درد سے پاک ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کو کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ عبادت تو فرشتے بھی کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی تسبیح تو فرشتے بھی کیا کرتے تھے۔ درد دل کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان درد دل کے لیے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں میں درد نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تو محبوب کی محبت فرشتوں میں کیسے پیدا ہو گئی؟ حضور کی ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوئی، حضور کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو یہ بھی محبوب مکرم کا صدقہ ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ ایک مرتبہ جبل احد پر تشریف لے گئے، آپ نے جیسے جبل احد پر اپنے قدموں کو رکھا، پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑ وجد کرنے لگا، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے فرشتوں، اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ تو بے جان چیز ہے، نہ کوئی درد ہے نہ کوئی جان ہے، لیکن محبوب قدم رکھ دیں تو اللہ بے جانوں میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے۔ محبوب قدم رکھ دیں، اللہ جن کے اندر احساس نہ ہوں ان میں بھی احساس رکھ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو رب محبوب کے قدموں کی برکت سے پتھروں میں بھی محبوب کی محبت رکھ دیتا ہے، اسی رب نے آج فرشتوں میں بھی محبوب کی محبت کو رکھ دیا تھا۔ آج فرشتے بھی محبوب سے محبت کر رہے تھے۔ الغرض حضور علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اس طرح حضور علیہ السلام چلتے چلتے سدرہ پر پہنچے، اور جب حضور سدرہ پر پہنچے تو فرمایا جبریل چلو آگے چلتے ہیں، آگے چلیں جبریل۔ اب جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تک نوریوں کی انتہا ہے، یہاں سے آگے نوری نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں سے آگے اگر میں جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر سر کے بال کے برابر بھی میں آگے جاتا ہوں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ نوریوں کی انتہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آسمان یہ بشر کی انتہا ہے، آسمانوں سے آگے بشر نہیں جا سکتا۔ سدرہ نوریوں کی انتہا ہے، سدرہ سے آگے نور نہیں جا سکتا۔ اب محبوب مکرم آسمان سے آگے گئے، محبوب سدرہ سے آگے گئے، محبوب جب آسمانوں سے آگے گئے بشریت کی انتہا ہو گئی، محبوب نورانیت کے ذریعے جا رہے تھے۔ جب سدرہ سے آگے گئے نورانیت کی انتہا ہو گئی تھی، آج محبوب حقیقت محمدیہ سے جا رہے تھے، آج محبوب اپنی حقیقت سے سفر کر رہے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ ہم تو نور و بشر کو جانتے ہیں، کوئی نورانیت کی بات کرتا ہے، کوئی بشریت کی بات کرتا ہے، حقیقت کا مقام نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے، بشریت سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام، اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں، حضور علیہ السلام اب سدرہ سے آگے جا رہے ہیں۔ آج جناب جبریل امین وہاں رک گئے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا۔ ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ آج حضور سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اب حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، اب وہاں کا منظر کیا ہے؟ وہاں نہ مکی ہے نہ مکاں ہے، وہاں نہ طرف ہے نہ جہت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ لو کہ سر جھکا لے۔ خرد عقل کو کہا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام تمام چیزوں سے اوپر گئے وہاں تو کچھ نہیں تھا، وہاں نہ جہت تھی نہ طرف نہ مکی نہ مکان نہ زمانے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس مقام پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ آگے بڑا خوب فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے جاتے ہیں لامکانوں پر جاتے ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، اللہ فرماتا ہے محبوب اور قریب ہو گیا اور قریب ہو گیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رب کائنات فرماتا ہے ادن منی ادن منی، محبوب میرے قریب آ جا میرے قریب آ جا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گویا رب فرما رہا تھا بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ فرماتا ہے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور جب پھر حجابات اٹھنے لگے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، وہاں کوئی ایک پردہ نہیں تھا، دو پردے نہیں تھے۔ یہ بڑا قابل ذوق شعر ہے، میں کہتا ہوں معراج کے حوالے سے سب سے باکمال اشعار وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ آپ فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔
اب یہ اگلا جملہ غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اب کوئی یہ کہے کہ حضور کہاں سے گئے، کیسے گئے، آپ آخر میں بات ختم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، یہ سارے اسی کے جلوے تھے، اسی سے ملنے گئے تھے۔ حاضرین محترم، جب حضور علیہ السلام نے رب کائنات کی زیارت کی، رب کائنات نے جو تحفہ عطا فرمایا معراج کا وہ نماز ہے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں سے نماز لے کر آئے، پہلے 50 نمازیں تھیں، 50 سے نمازیں 5 ہو گئیں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے تحفہ یہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں، میں عرشوں پر پہنچا، عرش سے پھر لامکان گیا، لامکانوں پر جا کر سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا میری معراج ہے۔ تم نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہوئے سر سجدے میں رکھو، یہ تمہاری معراج ہے، نماز پڑھنا یہ تمہاری معراج ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے تحفہ لائے ہیں، لہٰذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور نے خود فرما دیا الصلاۃ معراج المومنین، اللہ رب العزت نے نماز مومنوں کی معراج بنائی ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے لیے وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب وضو خانے کا کام شروع ہو چکا ہے، تعمیرات کا کام